بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا ٹاپک آج تسلیم و رضا نظم ہے۔ ہم اسے آج اس کی مطالعہ کریں گے۔ نذیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے۔ نذیر اکبر آبادی اردو کے پہلے عوامی شاعر ہیں۔ نذیر نے اپنی زندگی ایک ٹیچر تھے، معمولی سے ٹیچر تھے، لیکن زندگی کا گہرا ادراک رکھتے تھے، گہرا مشاہدہ تھا۔ 1735 میں اکبر آباد میں پیدا ہوئے اور 1830 میں ان کا انتقال ہوا، لیکن اس دوران انہوں نے اپنے گہرے مشاہدے اور وسیع مطالعہ سے ایسی نظمیں تخلیق کی ہیں جو آج بھی اسی طرح زندہ اور پائندہ ہیں، اور ان کی تاثیر آج بھی ویسی ہے جیسے کہ آج سے پہلے تھی۔ آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، برسات، شب برات، بلدیو جی کا میلہ، یہ بے شمار ایسی عوامی نظمیں ہیں جن کے اوپر انہوں نے کمال کی اپنے مشاہدے کے ذریعے گفتگو کی ہے اور اس کا بھرپور تاثر عوام میں پیدا کیا ہے۔ طلبہ، آپ کے علم میں ہے کہ حصہ نظم سے آپ کو دو شعر آنے ہیں۔ ہر شعر کی تشریح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ 4 نمبر کی ہوگی، اور آپ نے ان دونوں اشعار کی تشریح اکٹھے لکھنی ہے تاکہ آپ کو نمبر ملے۔ 1 نمبر شاعر کے نام کا اور 1 نمبر نظم کے نام کا ہے۔ اس کا پہلا بند ہم پڑھتے ہیں۔ جو فقر میں پورے ہیں وہ ہر حال میں خوش ہیں، ہر کام میں، ہر دام میں، ہر حال میں خوش ہیں۔ اگر مال دیا یار نے تو مال میں خوش ہیں، بے زر جو کیا تو اسی احوال میں خوش ہیں۔ افلاس میں، ادبار میں، اقبال میں خوش ہیں، جو فقر میں پورے ہیں وہ ہر حال میں خوش ہیں۔ طلبہ، یہ نظم جو ہے وہ بند کی شکل میں لکھی گئی ہے، اور اس نظم کے بند کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 5 ہے، اور ہر بند جو ہے وہ 5 مصروں پر مشتمل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نظم کی حیت جو ہے مخمس ہے۔ مخمس 5 کو کہتے ہیں چونکہ ہر بند کے 5 مصرے ہیں، اور ہر بند کے آخر میں ایک مصرع اسی طرح رپیٹ ہوتا ہے، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ تو ایسا مصرع جو بار بار بند میں رپیٹ ہو، یا ایسا شعر جو بار بار بند میں رپیٹ ہو، ہم اسے ٹیپ کا شعر یا ٹیم کا مصرع کہتے ہیں۔ تو یہ جو مصرع ہے، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں، تو یہ ٹیپ کا مصرع ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ فقر سے مراد درویشی ہے، بے نیازی ہے، قناعت ہے۔ اس کے بارے میں بے شمار لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، الفخر فخری، کہ میرا فقر جو ہے مجھے اس پر فخر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میرے نبی کا اور ہمارے نبی کا جو فقر ہے وہ درویشی ہے، وہ بے نیازی ہے، وہ قناعت ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اس کے فقر کے بارے میں یہ فقر کیفیت ہے، اور جو اسے اپناتا ہے ہم اسے فقیر کہتے ہیں، لیکن یہ زمانے کے چلن کی وجہ سے اور امتداد زمانہ کی وجہ سے یہ لفظ جو ہے اب فقیر کے معنوں میں استعمال جو ہوتا ہے وہ بھکاری کے معنوں میں اور گداگر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ فقیر وہ شخص تھا جب یہ لفظ مستعمل تھا کہ جو درویش ہے، جسے اللہ پر قناعت ہے، جو سفر کرتا ہے اور رضا الہی کے لیے اپنے نفس کو مجاہدے کے راستے میں ڈالتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے، یہی مطلب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جب بھی لفظ فقر کا آ جائے۔ یہ فقر وہ کیفیت ہے جس میں انسان جو ہے درویشی اختیار کرے گا، فاقہ کشی اختیار کرے گا، اور قناعت اختیار کرے گا، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دے گا۔ تو اس پہلے مصرعے میں یہی کہا، جو فقر میں پورے ہیں وہ حال میں خوش ہیں، یعنی جو درویش ہیں، جو اس معیار پہ پورے اترتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، ہر کام میں اور ہر دام میں اور ہر حال میں خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر بتا بھی دیا، وضاحت کر دی کہ اگر مال دیا یار نے تو مال میں خوش ہیں، بے زر جو کیا تو اسی احوال میں خوش ہیں، اور اگر مال دے دیا تو اس میں خوش ہیں، اور اگر مال لے لیا تو اس میں بھی وہ خوش ہیں، اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر یہ کیفیت بتا دیں کہ افلاس کہتے ہیں غربت کو، ادبار کہتے ہیں بدبختی کو، زوال کو،
نکبت کو، اقبال بلندی کو کہتے ہیں۔ تو یہ 3 کیفیت کا ذکر کر دیا کہ افلاس، ادبار اور اقبال، تینوں کیفیت میں یہ نوجوان، یہ شخص، یہ مرد جو ہے خوش ہوتا ہے۔ اور پھر بتا دیا کہ یہ کیفیت جس کو حاصل ہوتی ہے فقر کی، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ وہ مرد خوش ہوتے ہیں جو ہر حال میں خوش ہوتے ہیں۔ گر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ کے بیٹھے، ہر بات چھڑایا تو وہیں چھوڑ کے بیٹھے، موڑا انہیں جیدھر وہیں منہ موڑ کے بیٹھے، گدڑی جو سلائی تو وہی اوڑھ کے بیٹھے، اور شال اڑائی تو وہی اسی شال میں خوش ہیں۔ پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ دوسرے بند میں طلبہ مزید بتا دیا کہ گر یار کی مرضی، یہاں یار سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ اگر اللہ نے چاہا تو کٹھے سر جوڑ کے بیٹھنے کا مطلب تھا باہم کٹھے ہونا، مل جل جانا۔ تو اگر اللہ نے موقع دیا تو تمام دوست احباب جو ہیں وہ کٹھے بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، زندگی کو انجوائے کرتے ہیں۔ اور کبھی ایسے حالات آ جائیں جیسے کہ اس وقت تھا، دہلی بار بار حملے ہوتے تھے، بادشاہوں کا ملک کا سلطنت تھا، اجڑتی تھا اس شہر کو اور پھر ویرانہ ہو جاتا اور لوگ چلے جاتے تھے۔ تو اس کیفیت میں کہا کہ ہر بات چھڑایا تو وہیں چھوڑ کے بیٹھے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیا کہ ہر بات چھوڑنا پڑا تو اس کو بھی چھوڑ دیا، موڑا انہیں جدھر وہیں منہ موڑ کے بیٹھے، اور جس طرف کو بھی منہ موڑ دیا ادھر وہ روانہ ہو گئے، اسی طرف چل پڑے، گوڑی جو سلائی تو وہی اوڑھ کے بیٹھے۔ اور حالات ایسے ہوئے کہ کپڑا جو لتا جو تھا وہ نہ ملا، اور یہ پیبند لگا کے پھٹے پرانے کپڑے پہننے پڑے، تو اسی کو پہن لیا اور اسی سے خوش ہو گئے۔ اور شال اڑائی تو شال سے مراد ہے کہ اچھا لباس اگر مل گیا، قیمتی لباس بھی مل گیا تو اس میں بھی خوش ہوئے۔ یہی پورے مرد ہیں جو ہر حال میں خوش ہوتے ہیں اور اس معیار پہ پورے اترتے ہیں جس پہ کہ ان کو گر اس نے دیا غم تو اسی غم میں رہے خوش، اور اس نے جو ماتم دیا ماتم میں رہے خوش، کھانے کو ملا کم تو اسی کم میں رہے خوش، جس طور کہا اس نے اسی عالم میں رہے خوش، دکھ درد میں آفات میں جنجال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ تو تیسرے بند میں مزید کہہ دیا ہے کہ گر اس نے دیا غم تو اسی غم میں، تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی میں غم دے دیا، خوشی چھین لی، پریشانی سے سامنا کرنا پڑ گیا، تو یہ فقر میں پورے مرد جو ہوتے ہیں، درویش جو ہوتے ہیں، کانے جو ہوتے ہیں، اور رضا الہی کے حامل لوگ جو ہوتے ہیں، اسی غم میں خوش رہتے ہیں۔ وہ غم دے دے، وہ ماتم دے دے، وہ دکھ دے دے، اسی ماتم میں، اسی پریشانی میں خوش ہوتے ہیں۔ کھانے کو کم ملے تو اسی کم میں خوش ہوتے ہیں، زیادہ ملے تو اس میں خوش ہوتے ہیں۔ جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھتا ہے اسی حال میں خوش ہوتے ہیں، اور دکھ درد آفات جنجال میں خوش ہیں۔ ان تمام مفہوم کا مطلب، الفاظ کا مطلب تقریباً سیم ہے۔ درد تکلیف کو کہتی ہیں، اور آفات بھی مشکل کو، آفت کی جمع ہے، اچانک کوئی پریشانی، اور جنجال بھی بکھیڑے کو کہتے ہیں جس میں بندہ پھنس جاتا ہے، وہ زندگی کا بھی ہو سکتا ہے اور گھر کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں کہا کہ ہر حالت میں جو بھی صورت ہوتی ہے یہ مرد خوش ہوتے ہیں، اور اسی میں اس معیار پہ پورے اترتے ہیں جس میں انہیں رضا الہی حاصل ہو جاتی ہے۔ جینے کا نہ اندو نہ مرنے کا ذرا غم، یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا مات عالم، واقف نہ برس سے نہ مہینے سے و ایک دم، نہ شب کی مصیبت نہ کبھی روز کا ماتم، دن رات گھڑی پہر ماہ سال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ تو مزید پھر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے شاعر کہتا ہے، جینے کا نہ اندو کہتے ہیں غم کو، دکھ کو، پریشانی کو، نہ مرنے کا ذرا غم، جینے اور مرنے کا انہیں کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، یکساں ہے انہیں زندگی اور موت، ان کے لیے زندگی اور موت برابر ہوتی۔ وجہ اس کی یہ ہم نے پہلے بتا دیا کہ وہ فقر کے حامل ہوتے ہیں، اور فقر کہتے ہیں درویش آدمی کو، جس کو زندگی کی پرواہ نہیں ہوتی اور زندگی کے لوازمات کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اسے جو ملتا ہے۔ اچھا، فقر کا یہ بھی مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے ضرورت سے زیادہ تو اسے اللہ کے راستے میں دیں گے، اور اگر نہیں ہے تو جائز طریقے سے محنت کوشش کر کے اپنی ضرورت زندگی کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے نبی کی، ہمارے اصحاب کی، خلفائے راشدین کی، اور بعد میں صوفیہ کی مثالیں بھری پڑی ہیں
جس میں ان کے پاس جب بھی ضرورت سے زیادہ ہوتا تھا تو مخلوق خدا میں بانٹ دیتے تھے، اور اگر کم ہوتا تھا تو اس پہ بھی راضی ہوتے تھے، اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے، جس سے زندگی کی ڈوری قائم رہے اور زندگی کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے، اتنی کوشش کرتے تھے، باقی مخلوق خدا کو دے دیتے تھے۔ یہی فقر ہے۔ تو یہاں اسی کیفیت کا اظہار کیا گیا کہ انہیں زندگی موت کا کوئی غم نہیں ہوتا، ان کے لیے زندگی اور موت برابر ہیں۔ مہینہ بس گھڑی اور کبھی دن رات کی مصیبت، نہ شب کی مصیبت نہ کبھی روز کا ماتم، تو دن رات کا کوئی ان کو نہیں پریشانی نہیں ہوتی، دن رات گھڑی ماہ و سال، یہ ان کے لیے وقت کا معیار بالکل زیرو ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے راستے میں وقف کی ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے وقف کی ہوتی ہے، اور اللہ کی مخلوق کے لیے وقف کی ہوتی ہے۔ انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ آج سوموار ہے اور آج جنوری ہے اور 2020 ہے، یہ 1975 ہے۔ ان کے لیے سارے مہینے برابر ہیں، کیونکہ انہوں نے مخلوق خدا کے لیے کوشش کرنی اور ہمت کرنی اور زندگی کو نپٹانا ہے۔ تو یہ کیفیت اس بند میں موجود ہے۔ اور طلبہ، آخری بند اس نظم کا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو نظم ہوگی اس کا عنوان جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو اس نظم کا عنوان چونکہ تسلیم ہے، اور رضا، تسلیم کا مطلب سر جھکانا ہے، اور رضا کا مطلب راضی ہو جانا ہے، تو اسی کیفیت کو شاعر نے مختلف اشعار میں اور تمام بندوں میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ اور آخری بند میں کہتے ہیں کہ ان کے تو جہاں میں عجب عالم ہے نظیر، سب ایسے تو دنیا میں ولی کام دیکھے ہیں نظیر، کیا جانے فرشتے ہیں کہ آدم ہے نظیر، ہر وقت میں ہر آن میں خرم ہے نظیر، جس ڈھال میں رکھا وہ اسی ڈھال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ تو ان کے تو جہاں میں عجب عالم ہے نظیر، افسوس کے لیے، دکھ کے لیے، درد کے لیے، آخری طرف آگے، کیونکہ انسان نے یہاں سے چلے جانا ہے اور ان کی زندگی بھی عجیب ہے۔ تو اس مصرے میں ان کی اپنی زندگی کے اوپر بھی دکھ کا اظہار ہے۔ آپ ٹیچر سے تھے، عام سی زندگی گزاری، اور ان لوگوں کے اوپر بھی جو عام طور پر زندگی بڑی آسان سی، بڑی مشکل سی گزارتے ہیں، لیکن نظیر کہتے ہیں کہ ان کا عالم بڑا عجیب ہوتا ہے، ان کی کیفیت عجیب ہوتی ہے، اور ساری دنیا میں پھر یہ دوسرے مصرے سے بات واضح ہوگی کہ سب ایسے تو دنیا میں ولی کم ہے نظیر ہے۔ تو ولی ان کا تخلص ہے، اور اپنے آپ کو انہوں نے پیش کر دیا کہ مجھ جیسے ولی دوست کو کہتے ہیں، اللہ کے دوست کو کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں چلنے والے کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا ذکر کر دیا کہ مجھ جیسے ولی اس دنیا میں کم ہیں، اور ان کی زندگی کا سٹائل بھی بڑا عجیب ہے، مختلف ہے۔ تو کیسی ہے زندگی، افسوس کا اظہار ہے، کیا جانے فرشتے ہیں کہ آدم ہے نظیرہ، اور یہ نہیں پتہ چلتا کہ انسان فرشتوں جیسی صفات کے حامل ہیں۔ تو یہ انسان ہیں، یہ فرشتے ہیں جو اس قسم کی کٹھن مشکل زندگی گزار کے بھی اللہ کی رضا کے اوپر پورے اترے ہوئے ہیں، اور ہر وقت ہر آن میں خرم ہے نظیر، ہر لمحے وہ خوش ہیں۔ خرم خوش ہوتا ہے، تو ہر لمحے ہر آن میں خوش ہیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اور جس ڈھال میں رکھا اسی ڈھال سے مراد طریقہ ہے، زمانہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیفیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جس انداز میں اللہ نے انہیں رکھ دیا ہے اسی میں خوش ہیں اور مطمئن ہیں، اور پورے وہی مرد ہیں جو ہر حال میں خوش ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس کی تشریح مکمل ہے، میں نے مختصر کی ہے، اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے۔ مزید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیلپنگ کے طور پہ آپ کو کیا چاہیے۔ تیسرے بند کی تشریح آپ نے مجھے لکھ کے چیک کروانی ہے، حاضری اپنی یقینی بنانی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا خلاصہ جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اور مجھے چیک کرانا ہے۔ یہ آپ کا کام ہے، اپنی حاضری کو اوکے کر کے آپ نے مجھے اس پہ واٹس ایپ پہ کرائیں، یوٹیوب پہ اس کا لنک بھیجنا ہے، اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں چینل کو، تاکہ جب ضرورت ہو تو دونوں جگہ پہ آپ کے پاس یہ موجود ہو۔ اپنی حاضری یقینی اور یہ کرونا SOPs کا خیال رکھیں، اور اپنی تیاری بھی رکھیں اور احتیاط بھی کریں، دونوں چیزیں زندگی کے لیے ضروری ہیں، ان پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، السلام۔